أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. انتہائی رفعتوں کے حامل حضرات علماء کرام، قرائے عظام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں، ہم آج کی اس بابرکت، پر رونق اور پاکیزہ مجلس میں شرکت کو اپنے لیے سعادت عظمیٰ خیال کرتے ہیں. ہم اس کو اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ خیال کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی درسگاہیں ہیں جہاں علم اور تہذیب سے کوسوں دور رہا جوان ان درسگاہوں میں حاضر ہو کر حضرات اساتذہ کرام کی صحبت پا کر اپنی زندگیوں میں عجیب و غریب انقلاب پیدا کر دیا کرتا. ہم نے اپنے حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ والرضوان سے متعلق یہ سنا ہے کہ کیسے غریب گھرانے کے جوان تھے جب وہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں تشریف لے گئے ہیں. واقعہ اپنے حضرات اساتذہ کرام سے سنا ہوگا کہ ان کی والدہ تو ان کو مزدوری کے لیے بھیجا کرتی، یہ ان کی درسگاہ میں حاضر ہوتے، ان کے اسباق میں شرکت کر کے واپس ہوتے. ظاہر بات ہے ایک بہت ہی اور انتہائی غربت گھرانے کا جوان، مزدوری کی نیت سے نکلا ہوا جوان، دو روٹی کی اور اپنی دو روٹی اور گھر والوں کی دو روٹی کی تلاش میں نکلا جوان جب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی صحبت پاتا ہے. آپ کو معلوم بھی ہوگا، بتلایا ہوگا حضرات اساتذہ کرام نے کہ ایک مرتبہ تو ان کی والدہ امام ابو حنیفہ کے یہاں آ کے اپنی خفگی کا اظہار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نے اس جوان کو اپنے یہاں بٹھا لیا ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، ہم نے اس جوان کو دو روٹی کی کمائی کی نیت سے بھیجا ہے، یہ آپ کے یہاں کے وقت ضائع کر رہا ہے. امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے بعد میں امام ابو القاسم حضلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. لوگوں نے آپ کو بہت شدت کا بیمار پا کے یہ محسوس کیا کہ ابھی آپ کا آخری وقت. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اس جوان نے بڑی محنت سے علم کو حاصل کیا، بڑے غریب گھرانے کا جوان تھا. اس کے عزم کو ہم سلام کرتے ہیں، اس کے التزام کو سلام کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے درس کو ایسا لازم پکڑا، بڑی محنت سے علم حاصل کیا، اس کا پھل حاصل کیے بغیر یہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا. لکھا ہے امام ابو القاسم حضلی رحمۃ اللہ علیہ نے، چنانچہ یہی قصہ پیش آیا اور اخیر میں وفات سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دولت کی ریت پر کیا تھی. لکھتے ہیں کہ ان کے پاس گھوڑے کا جو زین ہوتا ہے، زین، اس میں پیر رکھنے کا جو پیڈل ہوتا ہے، سونے کے 700 پیڈل تھے. میرے عزیزوں، ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک غریب گھرانے کا جوان تھا جہاں دو روٹی کے لالے پڑ رہے تھے، لیکن جو وہ کسی اللہ کے نیک بندے کی
قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، کیا صلہ پاتا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ عراق کے بہت بڑے امام فی القراءت اور امام فی النحو، یہ جو 14 ائمہ ہیں، 10 ائمہ قراءت کی قراءات کو تو متواترہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد کی 4 قراءتیں بھی اب تک کتابوں میں محفوظ ہیں۔ تو وہ جو 4 قراءتیں ہیں ان میں کی ایک قراءت ان کی طرف منسوب ہے، وہ اس کے امام کہلاتے امام اعمش، بہت بڑے پائے کے ولی بھی گزرے۔ لکھا ہے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس ذات نے قرآن کریم کے ساتھ وابستگی نصیب فرمایا ان اللہ زین اقواما بالقرآن، کہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ بندوں کو قرآن کریم کی زینت سے نوازا، آراستہ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو الفاظ قرآنی کو یاد کرنے اس کی حفاظت میں لگے، تو کچھ بندے وہ ہیں جو مفاہیم اور مطالب قرآنی کو اپنا ہدف بنا کے محنتوں میں لگے ہوئے۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، وہ ذات تو بے نیاز ذات، وہ جس سے چاہے اپنے کلام پاک کی الفاظ کی اور معانی کے اور مطالب کی حفاظت کروا سکتی، لیکن اس نے ہمارا انتخاب فرمایا، اس کی کرم فرمائی۔ کہا اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ اعمش جن کی خدمت اور صحبت میں بیٹھنے کو ابھی ہزاروں لوگ اپنے لیے سعادت عظمیٰ خیال اور شرف خیال کرتے ہیں، یہ اعمش اگر ان درسگاہوں میں ان بزرگوں کی صحبت پا کر قرآن کریم کے مشغلے میں مشغول نہ ہوتا تو یہ کوفہ کی گلیوں میں اپنی گردن پہ بڑے بڑے مٹکے اٹھا کر مزدور کی حیثیت سے لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا کرتا۔ میرے بھائیوں، پوچھئے ان غریب گھرانوں سے جہاں کا جوان صبح سے نکلتا ہے دھوپ میں، تیز دھوپ میں بیٹھ وہ رہ کر محنت کر کے کتنا پسینہ بہا کر شام میں 100 روپے لاتا ہے، صبح کی بچی روٹی بہت شوق سے کھاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس ذات نے ان درسگاہوں میں حاضری کی مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ بچوں، اس کی ضرورت ہے کہ ہمارا جوان اس درسگاہ میں جب صبح اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، شام جب سونے بستر پہ جاتا ہے تو اللہ کے شکر کے ساتھ سونے جائے۔ اس کی برکت ہے کہ ہم اور آپ سفید لباس میں ملبوس ہیں، ہمارے آپ کے بدن پر بہت صاف ستھرے کپڑے ہیں، اللہ کے بہت سے بندوں میں ہم اپنے لیے، ان کے قلوب میں ہم اپنے لیے جگہ پاتے ہیں، بہت سے نیک بندے ہمیں اور آپ کو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ان درسگاہوں کا نتیجہ ہے، یہ ان دن جلے اساتذہ کرام کی صحبتوں کا نتیجہ اور ثمرہ۔ اس کی قدر پہچانیے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ مسابقے کی کامیابی اور آپ کی نیک کاوشوں پر ہم آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت مبارک ہو، بہت نیک سلسلہ ہے، ہر آدمی اس کا احساس رکھتا ہے، ہر ایک کو اس کا تجربہ ہے کہ کسی عنوان ہی کے تحت ماحول میں بیداری آیا کرتی ہے۔ کہیں اجتماع ہونے والا ہے تو اللہ کے وہ ہزاروں بندے جو مسجد سے دور ہوا کرتے ہیں، جن کو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جانے کی توفیق نہیں ہوا کرتی، لیکن اجتماع کے عنوان سے وہ جوان دوڑا بھاگا، کشا بڑے شوق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایسی محنت کرتا ہے کہ لوگوں کو ترس آتا ہے کہ یہ وہ جوان، حیرت میں پڑ جاتے ہیں لوگ۔ تو محنتوں کے لیے عناوین ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بہت نیک عنوان کے تحت آپ کا ماحول حرکت میں آیا، آپ نے اپنے صبح و شام کو اس کے لیے فارغ فرمایا، اپنے الفاظ کو سنوارا، اپنے گلوں کو سنوارا، اپنے لہجوں کو سنوارا، بہت مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں
ہر فن کے بعد میں یہ رونا رویا جا رہا ہے کہ روح نکلی جا رہی ہے، لوگ اعتدال سے ہٹنے لگے ہیں. ہمارے اکابر کے پاس علوم کی جو روحانیت اور جو برکات تھی وہ دھیرے دھیرے مفقود ہونے لگی. بھائیوں، یہ فن بھی اسی کا شکار ہو رہا. ہمیں اور آپ کو بہت سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا. سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ قدرت نے ایک بہت بڑی نعمت بن مانگے آپ کے حصے میں کر رکھی. شاید اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ 1 کروڑ روپیہ لے کر یہ سورت کے مارکیٹ میں نکل جائیں، بازار میں نکل جائیں اور کسی دکان پہ جا کے یہ کہیں کہ ابھی ہمارے قاری صاحب جس پرسوز لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قلوب کو کیا اپیل ہو رہی تھی اور کیا لہجہ اور کیا آواز کا سنگم تھا، وہ حسن تھا. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی حسن کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو فرمایا ہے اور وہ ذات ایسے ہی حسن آمیز لہجوں میں تلاوت کو سننے کا شوق رکھتی ہے. بھائیو، 1 کروڑ روپیہ لے کر آپ سورت کے مارکیٹ میں چلے جائیں اور کہیں کہیں آپ کو ایسا گلا اور ایسی آواز کروڑ ہر کروڑ روپے میں مل جاتی ہے تو جا کے خرید کر لے آئیے. کیا ممکن ہوتا ہے؟ یہ بازاروں میں نہیں ملا کرتا ہے. یہ وہ جوہر ہے، یہ وہ عنایت ہیں جو صرف اور صرف اس پر قدرت اور اختیار اللہ رب العزت کا ہے. وہ اپنے کرم سے، اپنی مصلحت سے جس کے حصے میں چاہے کر دیا. اگر آپ کے حصے میں یہ نعمت آئی ہے تو اس کی قدر پہچانیے، اس کی قدر پہچانیے. اپنے گلوں کی حفاظت کی پوری کوشش کیجیے. دیکھیے، بہت بڑی دنیا ہے جو گلا اور عمدہ لہجوں اس کی قیمت کو نہیں سمجھ پا رہی ہے اور قسم قسم کی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن آپ کو ان سے متاثر ہونے کی، مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ عالمیہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اگر خوش الہانی کی راہ اختیار کر لیے ہیں تو وہ کتب ہائے فن اور وہ تحقیقات جس نے ان ساری جگہوں میں ہمیں اور آپ کو اطمینان اور تسلی دلائی ہے، اس سے ہم آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. ورنہ ان غلط فہمیاں پھیلانے والے لوگ اگر ہمارے ان اکابر کی عبارات کو بہت دھیان سے پڑھتے یا تھوڑی سی توجہ اس طرف کرتے، ہم آپ بھائیوں کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. آپ کو صرف حوالہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایسی چیزوں سے بجائے مرعوب ہونے کے. اس وقت دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لہجے کیا چیز ہیں، ترکیب کیا چیز ہیں، اور کہیں اس مشاقی کو بھی شریعت نے اس کی بھی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کتابوں سے اپنا رشتہ ختم کیے ہوئے لوگ. اللہ تعالیٰ نے کتب بینی اور مطالعے کے ذوق سے ان کو محروم رکھا. ورنہ ہمارے اکابر نے ایسے مضامین کہ جس میں ایسی محقق بحثیں فرمائی کہ دودھ پانی الگ کر دیا. دیکھیے آپ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خوش الہانی پر جو گفتگو فرمائی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں شکر خداوندی کے ساتھ تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہ بہت سے قراء کی عبارات کو ہم نے دیکھا، پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی. اس کے بعد جب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری میں کی ہوئی گفتگو کو دیکھا تو سارے لوگ ان کے سامنے درد نظر آئے. حیرت ہے. آپ نے خوش الہانی پر حضرات فقہائے کرام کے اختلاف کو جہاں بھی تفصیل نقل فرمایا، وہاں اخیر میں آپ اپنی رائے کو قائم فرماتے، اس کا اظہار فرماتے ہیں والذی یتحصل من الادلہ. پھر ابتدا فرماتے ہیں کہ ان سارے قیل و قال، ان اختلافات اور ان کے دلائل کو دیکھنے کے بعد جو چیز بطور خلاصے کے سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خوش الہانی یہ 2 چیزوں سے عبارت ہے. 2 چیزوں سے عبارت. ایک گلے کی عمدگی.
بہترین گلا، اور نمبر 2 قوانین تغنی۔ یہ قوانین تغنی بھی ہماری تعبیر نہیں ہے، آپ لکھ رہے ہیں قوانین تغنی، قوانین الحان، خوش الحانی اور لہجوں کے قوانین۔ پھر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جب عمدہ گلے کے ساتھ ان قوانین تغنی اور الحان کا سنگم ہوتا ہے، کوئی جب ان قوانین کی روشنی میں اپنے گلے کی عمدگی کے ساتھ حسن قرات کی کوشش کرتا ہے، تو ادھر گلا بھی قدرت نے بہت عمدہ دیا ہے، ادھر خوش آوازی کی وہ ساری نزاکتوں کو بجا لا کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ کوشش بھی ہے کہ اس کی قرات حدود اور دائرے سے نکلنے نہ پائے، اصول و ضوابط کو وہ سر چڑھائے ہوئے ہو۔ تو کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جو سب پر مقدم ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قوانین اور خوش الحانی کے اصول و ضوابط یہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گلے میں کوئی قصور ہے، مانا اس کی آواز میں وہ عمدگی نہیں ہے، وہ جاذبیت نہیں ہے، لیکن اگر لہجے کی بہت عمدہ صلاحیت ہے تو لہجے کی عمدہ صلاحیت اس کے گلے کے نقش پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ آپ تحریر فرما دیں۔ ہاں اگر ایک شخص وہ ہے جو بہت اچھا گلا رکھتا ہے، خوش الحانی کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصول و ضوابط کے دائرے سے اس کی قرات نکل جاتی ہے، تو پھر وہ عند الشرع مطلوب کہاں، وہ ممنوع۔ دیکھیے آپ حضرت کی گفتگو کو اگر تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ سنتے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو خوش الحانی کے باب میں تھوڑی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ باتیں ہر کوئی نہیں لکھ سکتا، یہ لہجوں کی بڑی بصیرت اور معرفت کا شخص ہی لکھ سکتا ہے۔ آج ہم درجے میں بیٹھ کر ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بعض اکابر کو جامعیت سے نوازا، وہ جہاں وہ علم حدیث شریف میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، وہاں فقہ میں بھی وہ بڑی حیثیت کے حامل اور مالک ہیں۔ قرات ان کے حصے میں آئی، مثلا علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ وہ بخاری شریف کے شارح ہیں، ظاہر بات ہے کہ بخاری شریف کی تشریح ہر کوئی کر سکتا ہے، وہ بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ حکومت کی سطح سے بہت اچھے واعظ اور خطیب ہیں، خطابت کا شاندار ملکہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حسن الصوت ہے، اور ان کے باب میں تذکرہ نگار لوگ لکھتے ہیں کان یبکی القاسی، کان یبکی القاسی، کہ ایک سنگین دل شخص جس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتا، لیکن جب وہ علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ کی حسین اور پرسوز تلاوت کو سنتا تو اس کی آنکھیں آنسو بہائے بغیر نہیں رہا کرتی۔ لکھا کہ وہ فجر کی نماز میں جب امامت فرماتے تو لوگ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے۔ تو قدرت نے ہمارا اکابر میں سے بعضوں کو مقام جامعیت عنایت فرمایا۔ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا؟ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قاضی مجاہد الاسلام علیہ الرحمہ فقیہ العصر کہ جن کی فقاہت کے سامنے ہمارے بڑے بڑے فقہاء کے سر نگو، وہ طریقے سے تشریف لائے، ایک مسئلے پر گفتگو ہونے لگی، آپ نے فرمایا کہ فقہ کے کسی مسئلے میں جب ہمیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی عبارت مل جایا کرتی ہے تو ہم اپنے آپ کو شیر محسوس کرتے ہیں، ہمت بڑھ جاتی ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ
لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرات میں آپ کا مقام کیا ہے؟ قرات میں آپ کا مقام یہ ہے کہ ملک کے مشاہیر قراء اپنے فن کی جانچ کرانے ان کے یہاں پہنچا کرتے تھے اور حضرت سے درخواست فرماتے کہ حضرت ہم اپنی ادا کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت ان کی ادا کو سنتے اور اس پر تبصرہ فرماتے، اپنے تاثر کا اظہار فرماتے. حضرت اپنے باب میں تحریر فرماتے ہیں اور ایک بڑے افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب میں مدرسہ سہولتیہ میں بیٹھ کر حضرت قاری عبداللہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے مشق کرتا تو مدرسہ سہولتیہ کے مکان کے اوپر کے منزلے میں مشق کرتا، نیچے سے گزرنے والا کبھی یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا، یہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ استاد نے کب پڑھا ہے، شاگرد نے کب پڑھا ہے. قرات کا یہ حال تھا. لیکن اب مشاغل کی کثرت کی وجہ سے اب ہم مشق نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا وہ مشق نہیں رہی. کون کہتا ہے کہ مشق اور مشاقی غلط؟ لیکن بھائیو، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت کام کی بات